कुरान में गिर सकता है और हम बटे हुए मुख्तलिफ चीजों में हमको कुरान को फॉलो करना है। कुरान पर लोगों को जमा करने के लिए हमने फला जगह बदर को चौराहे में एक ओपन मीटिंग रखी है। आप इसमें शिरकत करें, काफी मैंने मुख्तसर बयान है 3-4 सप्ताह में इसको उस वक्त मैंने समझा कि ऐसा भी कोई फिरका मौजूद है, जमीन पर मौजूद है। फिर जब हम दारुल देवबंद गए तो वहाँ दर्स हदीस में इस फिरके की बहुत सारी बात आती रही, तो नजरिया के तौर पर हमने इस चीज को पढ़ा। सन 2017 में अल्लाह के फजल करम से हज के सफर के दौरान, हज से वापसी के दौरान हमारे पास के सीट में बैठे हमारे एक साथ मुंबई से गए, तो हमारे मुंबई के एक साथ बैठे हुए तो वापसी वो हमारे ही बिल्डिंग में थे, बाजू के दौरे में भी एक साथ किया है। तो वापसी में मुझे कुछ इस तरह के सवाल करने के लिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये कलमा कुरान में एक साथ कहाँ लिखा हुआ है, ये एक साथ लिखा हुआ है। फिर उन्होंने और भी इस तरह के इश्कालात किए, और एक बात उन्होंने कही कि हदीस वाक्य को हम 74 फिरकों में बढ़ते हैं, कुरान एक जगह लाना चाहता है, हदीस के जरिए 72 फिरकों में बढ़ गए। और इस तरह की बातें उन्होंने कही। मैंने मसलन मुख्तसर सफर था, दुबई से जो हम लोग मुंबई आ रहे थे, मुख्तसर सफर का आपका और तो मुख्तसर मैंने उनको समझा दिया, लेकिन उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये कितना मुख्तलिफ जगहों में फैला हुआ है, इसकी वजह से लोग मुख्तलिफ जगहों में फैले रहते हैं। और अभी हमारे बांग्लादेश और बांग्लादेश से मुतासिर हमारे इधर के नौजवान इस नजरिए के शिकार है, इस नजरिए के हामिल है, और सोशल मीडिया के जरिए ये सारी बातें हमारे सामने आती रहती है। वो इश्काल करते हैं कि बुखारी किताबुल्लाह के बाद सही तरीके का बुखारी या कुरान में कहाँ लिखा हुआ है, और इस तरह के इश्कालात करते रहते हैं। खुलासा ये है, जैसा कि मोदी साहब ने उन्हें बताया कि वो लोग चाहते हैं कि लोग बाकी जो भी चीजें हैं, हदीस है, इजमा है, इतिहास है, और आइमा उलमा फॉलो करना, चीजों को छोड़ दें, और कुरान के जो कुरान का जो नस है, जो आयतें हैं, उनको अपनी समझ के मुताबिक जैसे चाहे उसकी बातें, अपनी समझ के मुताबिक, ये उसका असल मकसद है। और मैं एक बात यहाँ कर देना चाहूंगा, हर फिरका बातिल उसका दो मकसद है। एक मकसद है सहाबा को मजबूत करना था, और एक मकसद है नबी हिदायत को नजरअंदाज करना। ये बातिल और गुमराह की निशानी है। आप देखिए रवाफिज किस तरह अहादीस का इनकार करते हैं, और इस बहुत सारी मिसालें हैं जो चीजों में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे उनका मकसद है कि एक ऐसा इस्लाम जिसपे जो हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। लोग मुसलमान भी कहे, हम अपने आप को इस्लाम का दाई भी समझे, और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारें। और आज के दौर में ज्यादातर ऐसे लोगों को देखा जा रहा है जो वो एक कहा जाता है कि खुदा पर ईमान नहीं होगा, इंसान पर ईमान नहीं होगा। ऐसे लोगों का रुझान अहले कुरान की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, या यूं आप समझिए ऐसे ही लोग अहले कुरान कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह की कि अगर इल्हाद की दावत वो मुस्लिम होने की हैसियत से देंगे तो कोई तस्लीम नहीं करेगा, सब रिजेक्ट कर देंगे कि ये तो इंग्लिश है। तो जो लोग भी खुदा पर ईमान करते हैं उनको तस्लीम नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने कुरान का सहारा लिया, और अपने आप को उन्होंने अहले कुरान कहा कि हम कुरान वाले हैं, हम लोगों को कुरान पर जमा करेंगे। वो कुरान में तर्जुमा जो उन्होंने अपने हिसाब से करना चाहिए, हालांकि ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम पूरा के बाद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इसको बयान किया कि ये निज़ाम चला आ रहा है। बल्कि सबसे पहले देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब भेजने का अल्लाह ताला ने इरादा किया, तो पहले आदम रिजाल को, उसको कोई किताब पहले नाज़िल नहीं हुई। अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों को मुंतखब किया, उनको भेजा, उनको हिदायत जो भेजना था सबको भेजा। बाद में बड़ी किताबें भी नाजिल हुई। तो रिजाल मतलब
ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی نازل کرتے تھے کہ بھائی اس کی پڑھو اور عمل کرتے رہو. اس زمانے میں یہ ہو سکتا تھا, ابراہیم کے زمانے میں بھی ہو سکتا تھا, اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہو سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے پھر اوپر جہاں جیسی ضرورت پیش آئی صحیفے نازل کیے یا کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اور جو بھی کتابیں نازل کی وہ ایسا نہیں ہے کہ کتابیں بس وہ اپنے گھروں میں لے جاؤ اور گھروں میں لے جا کے بس اپنی مرضی کے حساب سے پڑھو. اس کتاب کو سمجھانے کی ذمہ داری نبیوں کو دی گئی. سمجھانے کو سمجھانے کو سمجھانے اور آپ السلام قرآن سمجھانے کی میں نے یہ قرآن کہ یہ قرآن نے آپ سے کیا اور آپ اس کو مسلمانوں کے گھروں میں خالی رکھ کے آ جائیں گے. یہ ذمہ داری کیا وہ وہی میں تو آپ یاد رکھیں گے اور اس سے بڑی کیا کیا وكان وكان کہیں میں نہ بھول جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کا آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, آپ نہیں بھولیں گے, ہم آپ کے سینے میں جمع کریں گے. پیسہ اور آپ مطلب جب ہم پڑھیں تو آپ پڑھیں تلاوت کی جمع کریں سنیں ثم ان علينا بیان اور پھر کی تبیین اور تشریح یعنی اس کا انٹرپریٹیشن کی تفسیر یہ ہمارے ذمہ ہے, ہم کریں گے. اس سے سمجھ میں آیا قرآن جو بھی تفسیر ہو وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی, وہ بھی اللہ کی طرف کیسے ہوگی. اس سے پہلے سورہ نحل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس, ہم نے آپ کی طرف یہ مطالعہ کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنے دیں, لوگوں کے سامنے اس کی تبیین اور تشریح پیش کریں, لوگوں کو آپ سمجھا کے دیں. تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بیان کریں گے, جو بھی دین کی باتیں شریعت کی باتیں جو بھی بیان کریں گے وہ سب کیا ہوگا, تو سب قرآن پاک کی تشریح کی اور وہ سب وحی ہوگی. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے کہ آپ کے ایک آیا اور آپ نے شریعت کا تو اپنی مرضی سے دے دیا, ایسا نہیں ہوتا تھا. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, یہ وحی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہ آپ پر وحی آتی ہے. اس آیت سے بالکل ان آیتوں سے واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف اگر قرآن کی آیتوں کو ہم پڑھیں گے قرآن کی فہم مکمل حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی جو ترجمانی اور جو تشریح کی من جانب اللہ کی جانب سے جب تک نہیں پڑھیں گے اس کو پڑھنا ضروری ہے. انہیں کو کہا جاتا ہے احادیث. حدیث یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے کہ حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ تو آپ علیہ السلام نے بیان کی تقریر کیا ہو اور اس کو نوٹ کر لیا ہو, بس وہ ہم کو ایک تاریخی حیثیت سے بات نہیں ہے, وہ کوئی تاریخی چیز نہیں بلکہ وہ احادیث اور قرآن کی تفسیر. اسی لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے جب کوئی باب قائم کیا تو باب سے وہی نہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلا باب بخاری شریف کا, اور اس کے بعد آیت ذکر کرتے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. ہمارے حضرت اسماعیل صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وحی کا بیان بخاری میں وحی کے بیان سے کیوں آغاز کیا گیا, یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح حدیث بھی وحی, اس لیے وحی کے بیان کا بارے میں شروع کیا گیا کہ پڑھنے والے یہ سمجھ لے کہ وحی حدیث بھی وحی ہے, اور اسی لیے جلد حدیث یا علیہ السلام کی اپنی معذرت بیان نہیں کی, یا علیہ السلام کی افعال اقوال تقریرات یہ سب کیا وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. میں اس میں گفتگو لمبی نہیں کروں گا, یہ عرض کرنا چاہوں گا
پیشمان دلائی. اور ایک بار میں یہاں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ جب بھی کسی اہل قرآن سے مباحثہ ہو تو دلیل قرآن سے دینے کی کوشش کریں اور اصل پوائنٹ کو آپ وہ الجھانے کی کوشش کریں گے. وہ کیسے الجھاتے ہیں؟ وہ کوئی حدیث لائیں گے, کوئی حدیث لا کے کہیں گے کہ دیکھو یہ حدیث غیر معقول سی بات فلاں حدیث میں غیر معقول بات کہہ گئی, حدیثیات میں الجھانے کی گے. آپ سوچ لیجیے تو بھائی پہلے بات پہ آؤ کہ آپ حدیث کی حجت مانتے ہو یا نہیں. حدیث کو ماننا نہیں, حدیث کو حجت مانتے ہو یا نہیں. منکرین حدیث کا مطلب صرف حدیث کا انکار نہیں, منکرین حجیت حدیث, وہ حدیث ساری حیثیت سے مانتے ہیں لیکن اس کی حجیت کا انکار کرتے ہیں کہ حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہتے ہیں. تو ہم کو اس بات پر لانا کہ جب کسی سے بات وہ حجیت کو مطلب لانے کریں گے, آپ ان سے کہیے کہ پہلے اس بات پہ آؤ حدیث کو حجت مانتے ہو یا نہیں. پہلے اس بات تو وہ یا تو کہے گا کہ نہیں مانتا, مانتا ہوں وہ اشکال کو, اور نہیں مانتا ہوں تو پھر آپ اس کو قرآن سے دلیل پیش کرو کیونکہ قرآن تو مانتا ہے. اور ڈبیٹ کی مناظرہ میں دلیل وہی پیش کی جاتی ہے جو فریقین میں مسلم ہے. حدیث میں تو بے شمار عقیدہ ہے. ابھی ہمارے پاس عبد الباسط صاحب دامت برکات نے بہت ساری حدیثیں تلاوت کی ہے, لیکن حدیث ہم اگر اس کے سامنے پیش کریں گے تو وہ تو نہیں مانتے, حدیث تو مانتے نہیں, اس وجہ سے اس کو تسلیم نہیں کریں گے. آپ ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کرو کہ آپ تو قرآن مانتے ہیں. قرآن میں تو کہا جا رہا ہے وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس کر کے تو آپ ان کے سامنے یہ پیش کیجیے کہ قرآن کی تفہیم و تشریح یہ بھی اللہ کے ذمہ ہے, اور یہ کہ اللہ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے کرایا. محض یہ اسکرپٹ اور کچھ ایسے نصوص نہیں, کیونکہ عرب ہم جانتے ہیں وہ عربی میں کتنے ماہر, وہ زمانہ مداوا کا زمانہ تھا جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا. تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو سمجھایا گیا. وہ تو ہم سے زیادہ عربی جانتے تھے نا, ہم سے بہتر وہ عربی جانتے تھے. وہ جانتے تو خود سے پڑھ لیتے تھے, ان کا ترجمے کی بھی ضرورت نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود علیہ السلام نے 23 سال تک قرآن سمجھایا. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو فہم ہے وہ فہم بھی حجت ہے, وہ فہم بھی وحی ہے, من جانب اللہ ہے. ہم اپنی مرضی سے کسی آیت کو اگر کسی طریقے سے سمجھیں گے وہ کافی نہیں ہوگا. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا من قال فی القرآن بوحیہ فقد اصاب, جس نے قرآن پاک کی, جس نے قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہہ دیا اور اس نے صحیح بھی کہہ دیا پھر بھی اس نے غلط کیا, اس نے کیوں اپنی رائے سے کہا؟ قرآن میں اپنا عقل, اپنی عقل اور اپنی رائے قرآن دوڑانے کی جگہ یہ قرآن پہ دوڑانے کی جگہ نہیں. قرآن میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات کی روشنی میں, صحابہ کے اقوال کی روشنی میں, انہیں کے ذمن میں, قواعد عربیہ کی روشنی میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. تو میں نے کافی وقت لے لیا اس یہاں پر. معزز علماء اکرام موجود ہیں, ایکسپرٹس موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کریں گے. 4 باتیں میرے ذہن میں کہ آپ اللہ کے سامنے میں نے پیش کر دیا. میں ایک بار پھر کہ انہوں نے اس ناچیز کو بھی موقع دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ان سے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے.